سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. سورت فاطر جو ہے یہ سورت بھی سورت مکیہ میں سے ہے، اور جیسا الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے کہ سور مکیہ ان سورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں. تو یہ سورت بھی ان صورتوں میں ہے جو ہجرت سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہوئی. اس سے پہلے آپ نے سورت سبا پڑھی ہے. سورت سبا کی ابتدا بھی بعین ہی اسی مضمون سے تھی، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. تو گویا ایک دوسرے سے مکمل رب. اور اس سورت کا بھی مرکزی مضمون اور عنوان جو ہے وہ اس بات قدرت اور کاملہ وحدانیہ للہ تبارک و تعالی سبحانہ، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے من حیث البیان اس بات رسالت کا ذکر بھی فرمایا ہے. تو یہ اس سورت کے بنیادی مضامین ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب دیکھیں کہ اس میں ایک آیت میں اللہ نے کتنی چیزیں بیان فرمائی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ الحمدللہ تمام محامد اسی کے لیے ہیں. اور آگے کیا بیان فرمایا؟ فاطر السماوات والارض. فاطر فاطرہ مانا خلقہ، مانا پیدا کرنا. لیکن فاطرہ میں ایک لطیف معنی ہے. فاطر السماوات، فاطر کہتے ہیں بدیع السماوات والارض. کیا معنی؟ یعنی ایک ایسی چیز پیدا کرنا جس کی پہلے سے کوئی کائنات میں مثال ہی نہیں. ایک ہوتا ہے نا جی کہ مثلا آپ نے دیکھا ہے یہ حرم شریف بنا ہوا ہے،
اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے علاقے میں جو مسجد بناؤں اس کا بھی ایسے نمونہ ہو، آپ فوٹو لے جائیں گے، مہندس سے کہیں گے وہ دیکھ کے بنا دے. لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس کا پہلے سے کوئی مثال نہیں ہے، وہ خود ایک اپنی سوچ سے، علم سے نمونہ بناتا ہے. تو اسی لیے یہ بات واضح ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا اس وقت. یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے گویا سب سے پہلے آسمانوں اور زمینوں سے بھی پہلے پانی پیدا کرا. آسمان زمین ابھی نہیں بنے تھے لیکن پانی تھا. اسی لیے قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش جو ہے وہ پانی پہ تھا. معنی یہ ہے کہ پانی پہلے سے. پھر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اللہ نے حکم دیا تو اس پانی جو پانی تھا نیچے اس میں گرمی پیدا ہوئی، پانی کو گرم کیا گیا. جب پانی کو آپ گرم کرتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہے آج بھی مثلا آپ ایک دیگچی میں 2-4 کلو پانی ڈال کے آگ پہ چڑھا دیں، اس سے آپ کو 2 چیزیں نظر آئیں گی. ایک جوں پانی گرم ہوگا، ابلے گا، کھولے گا، اس سے دھوئیں اٹھے گا، غبار اٹھے گا. اور دوسرا کیا ہوگا کہ پانی آہستہ 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 گھٹتا جائے گا. کچھ تو اڑ جائے گا، کچھ گھٹ جائے گا. 4 کلو پانی ہے تو اب جناب بڑی مشکل سے اگر نہ آگ سے اتاریں تو آخر میں وہ ربع کلو رہ جائے گا. لیکن یوں کہ جب کم ہوگا تو گاڑھا ہوگا. پہلے دیکھیں نا آپ پانی ہے لیکن اس کو آپ جب زیادہ گرم کرتے ہیں آہستہ 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 ہوگا، گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. دودھ ہے، آپ دودھ کو ہلکا سا آگ پہ رکھ دیں، پکنا شروع ہو جائے تو آہستہ آہستہ گاڑھا شروع ہو جائے. 3 کلو رکھیں تو نصف کلو بنے گا، نصف کلو کو بھی لے آئے ربع کلو بنے گا، اس کو بھی لے آئے وہ کھویا بن جائے گا. تو اللہ نے جب اس پانی کو گرم کیا بے عین ہی اس سے بھی 2 چیزیں پیدا ہوں. ایک تو بخارات اٹھے اور ایک پانی گرم ہوتے 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 گھٹتے 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 وہ کیچڑ کی شکل بن گئی. اور اوپر جو دخان اٹھے تھے اس سے اللہ نے پھر آسمان پیدا کیا. ثم استوى الى السماء وهي دخان. اللہ فرماتے ہیں نا کہ جب ہم نے ارادہ فرمایا آسمانوں کو بنانے کا، وہ کیا تھا کہ دخان، دھواں، پورا ایک دھواں، کثیف دھواں چھایا ہوا. دیکھتے نہیں ہیں کہ کیسے جیسے آج کل ضباب ہے، دھواں ہے. ابھی میرا ایک دن اسی لیے طے ہوا نا کہ بھی چونکہ دبئی میں ضباب تھا، کوئی جہاز اڑ ہی نہیں سکتا، اندھیرا ہے، رن وے نہیں نظر آتا، بجلی کام نہیں کرتی، لائٹ کام نہیں کرتی، پورا یعنی شہر جو ہے اندھیرے میں ڈوب گیا. تو اس طرح وہ دخان جو تھا اس سے اللہ نے آسمان بنایا. اور یہ پانی جب گاڑھا ہو گیا بالکل اس کی کیفیت ایسے ہو گئی جیسے آپ آٹا گوندتے، آٹے میں پانی ملاتے ہیں نا، پھر آٹا گوندتے ہیں، پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس میں خمیر آ جاتا ہے، پھر عورتیں اس کے پیڑے بناتی ہیں گول گول، پھر پیڑوں کو مار مار کے روٹی بناتے ہیں. میں عین ہی زمین کی یہی کیفیت ہو گئی. والارض بعد ذلک دحاہا، پھر اللہ نے اس کو بچھا دیا جیسے روٹی پھیلاتے ہیں، زمین پھیلا دی. اور اللہ نے آسمان بھی 7 پیدا فرمائے اور زمینیں بھی 7 پیدا فرمائے. اللہ پاک ہمیں آپ کو ہر مسلمان کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق دے. ابھی میں راستے میں تھا، ہوائی جہاز میں بھی پڑھ رہا تھا، تو ایک بہت بڑا پروفیسر بھی ہے اور ڈاکٹر بھی ہے. یہ یعنی انسانوں والا ڈاکٹر نہیں، اور ڈگریاں ہوتی ہیں نا، کسی نے کسی اقتصادیات میں، فلکیات میں، طبقات الارض میں، جیولوجی میں، کیمسٹری میں، کسی نے بایو کیمسٹری میں، کسی نے فارما میں، اس میں ڈگریاں لیتے ہیں.
وہ ڈاکٹر ہے اور وہ نصرانیوں کا سب سے بڑا مبشرین میں تھا، یعنی ان کا سب سے بڑا عالم، اور ان میں سے تھا جو ان کے دائی ہوتے ہیں، لوگوں کو یعنی مذہب کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں، دین نصارہ کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں۔ بہت پڑھا لکھا آدمی، ایک تو خود وہ پروفیسر تھا، ڈاکٹر تھا، پھر نصرانی تھا، پھر وسائل تھے۔ ایک غریب مولوی کے بعد وسائل نہیں ہوتے نا، اب آپ نے تو ایسے مدرسے وہاں دیکھے ہیں نا، بیچارے ایک کمرے میں 20 بچے ہیں، 16 بچے ہیں، 12 بچے ہیں، ایک مدرسے میں 8,000 طالب ہیں، 6,000 4,000 3,000 کیا ملتا ہے بیچارے کو؟ اب دال چاول یا چاول مچھلی، اب تو وہ بھی مشکل ہو گئی۔ وہی بیچارے ہاؤس بنے ہوئے ہیں، اسی پہ کھڑے ہوئے جمعہ کے دن باہر سارے غسل کر رہے ہیں، نہ کوئی حمام ہے نہ کوئی کمرہ ہے، پڑھ رہے۔ جذبہ ہے، شوق ہے، علم دین کی تلاش ہے۔ اور ایسے مقامات ہیں کہ جہاں آدمی کا پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہاں ماشاءاللہ طالب ہے، اور پھر اللہ کی رضا پہ راضی علم حاصل کرنے کے لیے رات دن کیڑے کی طرح لگے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلی دفعہ 8,000 کا مدرسہ دیکھا جس میں 1,500 آدمی طالب العلم جن نے دورہ حدیث کی سند لی۔ میں نے زندگی میں اتنا بڑا مدرسہ نہیں دیکھا، 300 400 250، بڑا مدرسہ ہو تو 500، 1,500 آدمی صرف دورہ حدیث سے فارغ ہو، یعنی ان کو سند دیتے، پگڑیاں بندوا دے، میرا تو بازو ٹوٹ گیا شرم کے بارے میں کھڑا تھا اور نام خیال تھا ابھی کر جائیں گے ابھی کر جائیں گے ابھی کر جائیں گے۔ 1,500 آدمی کی جو پگڑی بندھاؤ، بندہ پاگل نہیں ہو جاتا؟ اللہ اکبر، اللہ سب کو مبارک کرے، اللہ ہمارے بچوں کے حال پہ بھی رحم کرے، ہر مسلمان کے بچوں پہ رحم فرمائے، تمام مدارس کو مساجد کو اپنے خزانے سے عطا فرمائے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ میرا مولا تیرے دین کے طالب بڑی تکلیف ہے۔ ادھر دیکھیں کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، بچے جناب پینٹ سوٹ شرٹ پہن کے جناب آتے ہیں، پرفیوم چھڑکتے ہیں، کاروں پہ آتے ہیں، کاروں پہ جاتے ہیں، کیفیٹیریا ہیں، کینٹین ہیں، وہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے کھیل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور ایک دین کے طالب ہیں، ایک کمرے میں 12 آدمی 16 آدمی 15 آدمی۔ انہوں نے کہا جی کہاں رکھیں ان کو؟ بتائیں آپ، چلو بتائیں کہاں رکھیں ان کو، کوئی حل کریں، آپ کے پاس کوئی حل ہے تو بتائیں۔ حل تو یہ ہے کہ اور بلڈنگیں بنائیں، پیسہ۔ اللہ اکبر، لیکن علم کا جذبہ ہے، اتنا محبت ہے، بندہ دیکھ کے پاگل ہو جاتے ہیں۔ یعنی 2-3 میل ہماری گاڑیوں کے آگے 200 بھاگ رہا ہے، اور خدا کے بندے ہمیں جانے تو نہیں۔ میں نے کہا چلو پھر گاڑی سے اتار کے ویسے ہمیں اٹھا کے لے جاؤ، کیا ضرورت ہے تھکنے کی؟ کہتے نہیں، اس تک محبت ہے، ورنہ مجھے جانتے ان کو تو میرا نام بھی نہیں آتا ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر جو ہے بہت بڑا دائی تھا، اس کے دماغ میں ایک خیال آ گیا، اس نے کہا دنیا میں آج تک ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس میں غلطی نہ ہو، لہذا میں قرآن پڑھوں گا، قرآن کا مطالعہ کروں گا، قرآن کی غلطیاں پکڑوں گا اور غلطیاں اکٹھی کر کے پھر عالم اسلام کو چیلنج کروں گا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس انجیل ہے لیکن اس میں کئی غلطیاں ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ غلطی عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں بلکہ جس نے انجیل لکھی ہے اس کی غلطی ہے۔ غلطی تو ہے نا، تورات ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ بعد میں جن لوگوں نے جمع کی نا انہوں نے غلطیاں کی ہیں، لیکن غلطی تو ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ دنیا کا کون سا ایسا بڑا کاتب ہے، مؤلف ہے، مصنف ہے جس نے کتاب لکھی اور غلطی نہ ہو؟ ہر آدمی بلکہ آخر میں لکھتا ہے کہ بھائی جب آپ کتاب پڑھو کوئی غلطی ہو تو مجھے مہربانی کر کے بتا دینا۔ اگلے ایڈیشن میں وہ رجوع بھی کر لیتا ہے، بدل بھی لیتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کتاب ہو اور اس میں غلطی نہ ہو؟ انہوں نے کہا جی میں نے قرآن شریف کا انگریزی
ترجمے خریدے، میں نے مطالعہ شروع کیا۔ جب میں نے مطالعہ شروع کیا قرآن شریف کا تو کہتا ہے میرا دماغ عجیب پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ اللہ کا نبی ہے، محمد ابن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عبد المطلب ہے، مکے میں پیدا ہوتا ہے، مشکلات کا دور ہے، غربت ہے، تنگی ہے، ترشی ہے، پھر بی بی خدیجہ سے شادی ہے، اولاد ہے، تو لازمی بات ہے کہ ہر مؤلف اگر خود کتاب لکھے گا تو اپنے بارے میں بھی تو لکھے گا نا۔ میں بھی اب بتا رہا ہوں نا کہ بنگلہ دیش میں گیا مدرسہ تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ ایک فطری بات ہے نا، جو آدمی دیکھتا ہے لازم بیان کرتا ہے۔ اور نے کہا اگر یہ قرآن محمد مصطفیٰ نے خود لکھا ہے تو لازماً لکھیں گے نا کہ میں کب پیدا ہوا، پھر میری شادی کب ہوئی، میری بیوی کیسی تھی، میری اولاد کیسی تھی، میری زندگی کیسے گزری۔ میں نے قرآن دیکھا اس میں نہ تو بی بی خدیجہ کا قصہ ہے، نہ بی بی عائشہ کا قصہ ہے، حضور کی کسی بیوی کا نام ہی نہیں، حضور کی کسی بیٹی کا نام ہی نہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کتاب خود لکھے اور اپنے اہل ویال کا نام بھی نہ لکھے؟ معلوم ہوتا ہے یہ حضور نے نہیں لکھی کتاب۔ وہ کہنے کا کہ پھر مجھے یہ تعجب ہوا کہ قرآن کہتے ہیں تمہارا دشمن ہے، اسلام تمہارا دشمن ہے، مسلمان تمہارے دشمن ہیں، یہ کیسا دشمن ہے ہمارا کہ بی بی مریم کا نام تو قرآن میں ہے لیکن بی بی خدیجہ کا نام نہیں ہے۔ میں حیران ہو گیا یہ کیسا ہمارا دشمن ہے؟ وہ تو بی بی مریم کی اتنی تعریفیں کر رہا ہے جو ہماری کتابوں میں بھی نہیں ہے۔ وہ تو کہتا ہے بی بی مریم پاک ہے، بی بی مریم صدیقہ ہے، بی بی مریم ام نبی ہے، اللہ نے اس کو بیٹا دیا، بیٹا نبی بنایا، اتنا بڑا اللہ نے اس کو معجزہ دیا کہ تم نے بولنا ہی نہیں، تمہارا بیٹا خود جواب دے گا۔ تو حیران ہو گئے کہ قرآن میں بی بی مریم اور پوری ایک سورت کا نام سورت مریم، کسی سورت کا نام سورت عائشہ، سورت حفصہ، سورت زینب، سورت بی بی خدیجہ، سورت بی بی فاطمہ تو نہیں ہے۔ تو کہتا ہے میرے دماغ نے ہلنا شروع کیا، پریشان ہوا کہ یہ کیا ہوگا۔ پھر میں نے مطالعہ کیا تو میں نے سارے قرآن کو الف سے لے کر والناس تک دیکھا۔ سرکار دو عالم کا اسم مبارک حضرت محمد صرف 5 جگہ پہ آیا ہے، یعنی آپ کا نام پورے قرآن میں صرف 5 مقامات پہ، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نام قرآن میں 25 مقامات پہ۔ کہتا ہے میں حیران ہو گیا، اب یہ کیسے دشمن ہیں ہمارے؟ جس کو ہم خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اس کو تو وہ 25 دفعہ ذکر کر رہے ہیں، اور جس کو وہ اپنا عالمی نبی مانتے ہیں، پیغمبر مانتے ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین مانتے ہیں، سید الاولین والا، اس کا نام تو 5 دفعہ۔ کبھی یہ کمال ہے، یہ پھر اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب۔ پھر میں نے کہا کہ اب اس کے اندر میں کوئی لغوی غلطی تلاش کروں کہ لغت میں کوئی غلطی ہو۔ الف سے والناس تک قرآن پڑھا، ایک حرف بھی نہ پکڑ سکا، کوئی غلطی نہیں۔ میں نے کہا اچھا اب ایسا کرتا ہوں، اس کی لغت میں تو غلطی نہیں ملی، ادبی لحاظ سے کسی جگہ کلام کا کلمہ اور جملے کا جوڑنا بنتا ہو، وہ میں نے محنت کر ڈالی، الف سے والناس تک مطالعہ کیا، ایک غلطی نہیں ملی۔ اور میں نے کہا اب ایسا کرتے ہیں کہ حضور پہ قرآن اترا ہے مکے میں، یا حضور نے نعوذ باللہ خود بنایا ہے تو مکے میں ہی بنایا ہے نا، اور مکے میں کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی کالج نہیں، کوئی سکول نہیں، کوئی مواصلات نہیں، کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی ڈش نہیں، کوئی انٹینا نہیں، کوئی اقمار سماع نہیں ہے، اور نہ حضور نے سفر کیا ہے، تو آپ نے جو قرآن میں قصے بیان کیا نا، ان میں ضرور غلطی ہوگی، کوئی قوم عاد میں غلطی ہوگی، قوم ثمود میں ہوگی، قوم لوط میں ہوگی، قوم فرعون میں ہوگی، کیوں یہ تو حضور سے 1000 2000 500 800 سال پہلے کے قصے ہیں۔ قصہ سبا ہے، قصہ سلیمان علیہ السلام ہے، اور بناء بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، مسجد الحرام ہے، اور یہ سارے واقعات ہیں، اس میں لازماً غلطی ہوگی کیونکہ حضور نے تو کبھی تاریخ پڑھی نہیں۔
وہ کہتے اب میں نے ایک ایک قصہ شروع کیا. حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا، پھر ساری دنیا کی لائبریریاں کنگھال ڈالی کہ کہیں دیکھو کہ کہیں قرآن نے غلطی کی ہو، لیکن ساری کتابیں تو غلط نکلی، قرآن صحیح. وہ کافر ہے، نصرانی ہے، نصرانیوں کا بڑا عالم ہے، پادری اور ان کا فادر ہے، مناظر کرنے والا بندہ ہے، ڈاکٹر ملر اس کا نام ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب میں اس بات پہ پہنچ گیا کہ اس میں یہ غلطی بھی نہیں. میں نے کہا اچھا، قرآن پاک نے جو احکام دیے ہیں نا عورتوں کے بارے میں، یہ مسلمان عورتوں کے بارے میں بڑے متشدد ہیں، بڑے سخت ہیں، بڑے اذیت پسند ہیں، ان کو باندھ کے رکھتے ہیں، ان کو کمرے میں بند رکھتے ہیں، ان کو باہر نہیں نکلنے دیتے، ان کے لیے آزادی نہیں ہے، ان کے حقوق نہیں ہیں، ان کے ذاتی حقوق جو ہوتے ہیں وہ رائٹس وہ بھی ان کو نہیں ملتے ہیں. اس بارے میں پڑھوں. پھر میں نے قرآن سورۃ النساء پڑھی، سورۃ النور پڑھی، احکام پڑھے. تو حیران رہ گیا کہ قرآن کا تو ایک ایک حکم جو ہے اس کا دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ ہی نہیں کر سکتی. اور قرآن نے جو اسلام کو عزت دی ہے، عورت کو عزت دی ہے، وہ تو ہمارے مذہب نے بھی نہیں دی. ہمارے مذہب تو اس کو ذکر کرنا بھی، اور قرآن میں تو سورۃ مریم باقاعدہ نام رکھا گیا، قرآن کی سورت کا نام عورت کے نام. اور قرآن کہتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، کوئی فرق ہی نہیں. قرآن تو مساوات دے رہا. کسی جگہ قرآن نے نہیں کہا کہ مرد نماز پڑھے ثواب ہوگا، عورت پڑھے تو نہیں ہوگا. مرد حج پڑھے تو اس کو تو ثواب ملے گا، عورت پڑھے تو نہیں ملے گا. بلکہ حضور نے فرمایا تم عورتوں کا تو جہاد جو ہے وہ حج ہے. کہتا ہے جوں جوں میں قرآن پڑھتا گیا میری آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹتے گئے، اور میں ہر واقعے پر ساری دنیا کی کتابوں کے حوالے دینے کے بعد آخر میں لکھتا تھا قرآن سچا ہے، باقی کتابیں جھوٹی ہیں. جب ساری میری ریسرچ ختم ہو گئی میں خود دوڑا مسجد میں گیا، امام صاحب سے کہا مجھے کلمہ پڑھائیں، السلام علیکم اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ حیران ہو گیا، انہوں نے کہا تم تو اتنے بڑے. میں نے کہا بڑا پادری چھوٹا پادری نہیں، اب مجھے قرآن سمجھ آ گئی. آج وہ مسلمانوں کا سب سے بڑا داعی ہے، دنیا کے اندر اسلام کی دعوت دے رہا ہے. ہماری طرح سو نہیں گیا. یہ تو ہم ہیں سو جاتے ہیں نا، کیونکہ باپ دادے سے دین تو مفت مل گیا ہے نا ہمیں. ایک ایک لفظ پہ اس نے محنت کی ہے. اس نے کہا ہر جگہ قرآن کہتا ہے عبد عبد عبد، عباد الرحمن ان عبادی یا عبادی، سبحان الذی اسری بعبدہ، عیسیٰ کے بارے میں انی عبد اللہ، محمد مصطفیٰ کے بارے میں وانہ لما قام عبد اللہ واوحى الی عبدہ ما اوحى الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. وہ کہتے ہیں یہ عبد عبد کا کیا معنی ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے ساری دنیا کی لغت کی کتابیں کنکھال ڈالی. ایک ہوتا ہے یاد رکھو عربی کے معنی کے اعتبار سے عبد، ایک ہوتا ہے عربی کے اعتبار کے معنی سے اجیر، آپ سمجھ لیں مزدور، ملازم، یعنی آسانی کے لیے سمجھ لیں. مثلا آپ کے پاس فیکٹری ہے، آپ کے پاس دکان ہے، آپ ایک ملازم رکھتے ہیں، آپ اعلان کرتے ہیں اخبار میں 10 آدمی آ جاتے ہیں. اب جب آپ ملازم رکھیں گے ایمان سے کہیں شرائط طے کریں گے نا، بھائی میرے پاس کام ہے لیکن ڈیوٹی 10 گھنٹے ہوگی، کام تم نے یہ کرنا ہوگا، تنخواہ تمہیں اتنی ملے گی، اور 2 سال کے بعد 2 مہینے کی چھٹی ملے گی، گھر جانے کا ٹکٹ آنے جانے کا ملے گا، اگر بیمار ہو جاؤ گے تو اتنے تک میڈیکل ملے گا. یہ ساری شرطیں طے ہوں گی. اب آپ ملازم رکھیں گے تو اب ملازم کا بھی حق ہے، مالک کا بھی حق ہے. اچھا اگر مالک حق نہ دے تو ملازم مطالبہ کر سکتا ہے کہ جناب آپ نے مجھے پچھلے مہینے تنخواہ نہیں دی. وہ جناب میں نے تو 30 دن پورے کام کیا، 2 دن آپ نے کاٹ لی، 28 دن کی تنخواہ دے رہے ہیں. اور جناب میں بیمار ہو گیا، آپ نے مجھے دواؤں کے پیسے نہیں دیے.
اور جناب میں 4 سال ہو گئے گھر نہیں گیا، ہر سال کے بعد 2 سال آپ نے چھٹی دینی تھی، اب مہربانی کریں 2 مہینے کے بجائے 4 مہینے کی چھٹی دیں اور ڈبل ٹکٹ دیں۔ میں نے آپ سے نہیں لیا نا 2 سال کے بعد، 4 سال ہو گئے۔ تو ملازم کو بھی مطالبے کا حق ہوگا اور مالک کو بھی حق ہوگا کہ بھائی تم نے کام صحیح نہیں کیا، تم صحیح کام نہیں کرتے، ڈیوٹی پہ آ جاتے ہو کھیلتے رہتے ہو۔ ایک گاہک کو نمٹانے میں تم 15 منٹ لگا دیتے ہو، حالانکہ 5 منٹ میں وہ ہو سکتا ہے۔ تو دونوں طرف سے مطالبہ ہے۔ ایک ہے لفظ عبد، عبد جس کو عربی میں عبد کہہ رہے ہیں، غلام کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی مطالبہ نہیں ہوتا، وہ عبد ہے۔ کیا معنی؟ رات ہے تو عبد ہے، دن ہے تو عبد ہے، اس کے لیے کوئی چھٹی نہیں، کوئی آزادی نہیں، وہ حج بھی نہیں کر سکتا جب تک سید اجازت نہ دے، شادی نہیں کر سکتا جب تک مالک اجازت نہ دے، وہ کوئی تصرف کیوں، وہ عبد ہے۔ عبد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ میاں آپ نے ہمیں تنخواہ نہیں دی، عبد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مطالبہ کرے کہ جناب مجھے بونس نہیں ملا، ٹکٹ نہیں ملا، بچے نہیں ملے، اولاد نہیں ملی۔ جب تم عبد ہو اس کی مرضی ہے، مالک کی سید ہے۔ تو اس نے کہا اب مجھے بات جا کے سمجھ آئی کہ مسلمان اللہ کے بندے ہیں، عبد ہیں، وہ اللہ کے ہر حکم کے پابند ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب 5 نمازیں نہیں پڑھتے ہم 4 پڑھیں گے، جناب ہم سنت نہیں پڑھتے صرف فرض پڑھ، نہیں، وہ تو عبد ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب ہم دن والی نمازیں تو پڑھیں گے رات والی نہیں پڑھیں گے، وہ تو عبد ہے، دن میں بھی عبد ہے، رات میں بھی عبد ہے، ہر حال میں وہ عبد ہے۔ اچھا وہ اگر مہربانی کر کے کوئی چیز دے دے ٹھیک ہے، نہ دے عبد ہے۔ یہی وجہ تھی نا کہ امیت اپنے خلف جو حضرت بلال سے مطالبہ کرتے تھے کہ تم میرے عبد ہو، میرے حکم کے بغیر اسلام کیسے، میرے حکم کے بغیر تم نے حضور محمد مصطفیٰ سے تعلق کیسے کیا؟ انہوں نے کہا اب تمہارا عبد تھا، میں اس کا عبد ہوں، احد احد، بس ختم ہو گیا۔ اب میں بندوں کی غلامی سے نکل کے خالق کی غلامی میں آ گیا۔ اس نے کہا جب میں نے اس بارے میں غور کیا، ایک لفظ عبد نے مجھے کلمہ پڑھوا دیا کہ بھئی ہم تو اس کے عبد ہیں، ہمارے بنانے والا وہ، ہمارا خالق وہ، ہمارا رازق وہ، ہم اس کی زمین پہ رہتے ہیں، آسمان کے نیچے رہتے ہیں۔ اس نے ہمیں آنکھیں دی، اس نے ہمیں عقل دیا، اس نے سما دی، اس نے بصر دی، اس نے سمجھنے کی قوت دی، کھانے کی قوت دی، پینے کی قوت دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، پھر ہمیں کیا مطالبے کا حق ہے؟ دکھ ہے، سکھ ہے، ٹھیک ہے، ہر حال وہ دکھ دے اس کی مرضی، عبد ہیں ہم، وہ سکھ دے اس کی مہربانی، کیوں ہم عبد ہیں، ہم اس کے ملازم نہیں ہیں کہ ہم ٹائم کا مطالبہ کریں، ہم ملازم نہیں ہیں کہ ہم تنخواہ کا مطالبہ کریں، ہم ملازم نہیں ہیں کہ ہم کہیں گے ہم سے سختی کیوں ہو رہی ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے اپنے عبد سے کرے۔ اسی لیے اس کی صفت ہے نا کہ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، اس لیے شان اعلی لہ الخلق، خلق اسی کے لیے، والامر حکم بھی پھر اسی کا، جب مخلوق اسی کی ہیں ہم اب اسی کے ہیں تو حکم دوسرے کا چلے گا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ آج آپ کو سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، یہ جمہوری چکر ہوں، یہ سرمایہ داری نظام ہو، یہ آپ کو اس اللہ کی عبدیت سے نکال کے اپنی غلامی میں لانا چاہتا ہے کہ سود لے لو، ساری زندگی کما کے ہماری نوکری کرو۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی کی 4000 ریال تنخواہ ہو، گاڑی لے آیا سود پہ، قسطوں پہ، اب 1500 ریال دینی ہے قسط، 1500 ریال دینا ہے، اس نے فلیٹ کا کرایہ 3000 ہو گیا جناب، باقی 1000 بجلی کا بل اور اس پانی کا بل، اور اس کے بعد جو کھائے کہاں سے؟ کیسا انہوں نے جکڑا ہے کہ ملک آپ کا مثلا 16 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں سے انہوں نے 2 کروڑ کو دے دیا ہے سود، 2 کروڑ ان کا نوکر ہے، اب ان کے لیے کما رہا ہے۔
اللہ کی غلامی سے نکال کے اپنی غلامی میں جکڑ لی. اور جو اللہ کا عبد ہے وہ کہتا ہے اللہ میں نے پیسے تھوڑے دیے اس کی مرضی, اللہ نے رزق بڑھا دیا اس کی مرضی, گھٹا دیا اس کی مرضی, رزق تنگ کر دیا اس کی مرضی. وہ تو مالک ہے نا, میں عبد ہوں, مجھے کیا حق ہے اعتراض کرنے کا. جب تم عبد بن جاؤ گے تو پھر تمہیں صحیح معنوں میں اللہ کا مقام سمجھ آئے. لیکن شرط اسی لیے اب غور کریں, الحمدللہ فاطر السماوات والارض. اللہ فرماتے ہیں اسی کے لیے حمد ہے, کیونکہ جو نعمت دے گا تو وہ حمد کا بھی مستحق ہے. بنانے والا وہ, زمین دینے والا, آسمان دینے والا, رزق دینے والا, جب ہر چیز دینے والا ہے تو الحمدللہ. اس لیے آپ دیکھیں ہدایت دینے والا, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ کے نبی نے سکھلایا کھانا کھاؤ الحمدللہ, پانی پیو الحمدللہ, الذی اطعمنا وسقانا وکسانا من العراء. کہ پیغمبر نے سمجھایا حمام میں جاتے ہو, فارغ ہو کے باہر نکلتے ہو, پھر بھی تم یہی کہو الحمدللہ الذی عافانی عن الاذی غفرانک. اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے اس عذاب سے, گندگی سے نجات دلا دی ہے, ورنہ یہ ساری گندگی جمع ہوتی جاتی میرے پیٹ میں تو میں کہاں بھاگتا کدھر جاتا. اسی لیے ہر حال میں حمد ہے. الحمدللہ عدد ما خلق فی اللفظ, الحمدللہ عدد ما خلق فی السماء, الحمدللہ عدد ما خلق فیما بینہما, الحمدللہ ملء السماوات والارض. اسی لیے میرے مدنی فرماتی ہیں کہ جب قیامت والا دن ہوگا اور میں شفاعت کبریٰ کے لیے جاؤں گا, اخر ساجدا تحت العرش, میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گروں گا. علمنی محامد لم یعرفنی الان, اللہ مجھے حمد کے کلمات, حمد کا طریقہ سکھلائیں گے جو اب میں نہیں جانتا. یعنی حمد کی اتنی تعلیم ہے کہ ہر حال میں حمد ہے. اس لیے دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہر حال میں, حتیٰ کہ قیامت میں جب جنت میں مومن پہنچیں گے اللہ کے حکم سے, کیا کہیں گے؟ دعواہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. آپ سورۃ فاتحہ شروع کرتے ہیں, کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. ہر حال میں ہم, اس لیے سورت کی ابتدا بھی حمد سے, الحمدللہ فاطر السماوات, جس نے سب سے پہلے بغیر کسی سبقت کے, بغیر کسی مثال کے, بغیر کسی نمونے کے, بغیر کسی ماڈل کے, بغیر کسی تشبیہ کے, جس نے سب سے پہلے آسمان بنائے. فاطر السماوات والارض. یاد رکھیں سماوات جمع کا صیغہ ہے, ارض جو ہے وہ مفرد کا صیغہ ہے. بعض علماء کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ الارض جنس ہے, اس لیے ہر جگہ اللہ نے فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض, لہو ملک السماوات والارض, للہ ما فی السماوات وما فی الارض. ورنہ یاد رکھو آسمان بھی ساتھ ہیں اور زمینیں بھی ساتھ ہیں. قرآن نے دوسری جگہ مثال اور باقاعدہ واضح فرما دی ہے, سبع سماوات طباقا وهو بكل شيء عليم. اور تیسری جگہ فرمایا سبع سماوات ومن الارض مثلهن. اللہ نے آسمان بھی ساتھ بنائے ہیں اور زمینیں بھی ساتھ بنائی ہیں, اور آسمانوں کو طبقاً 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 بنایا ہے. اسی طرح اللہ نے زمینوں کو پیدا فرمایا ہے, لیکن آسمان کی ابتدا جو ہے اللہ نے اس دھوئیں سے بنایا
پھر کئی آسمان بنا دیے. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. اب دیکھیں کہ پھر زمینیں اللہ نے جو بنائی ہیں ان کے پرتیں دیکھیں. آپ زمین میں کھدائی شروع کریں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک پرت ختم ہو رہی ہے, پھر نیچے دوسری پرت شروع ہو رہی ہے, پھر تیسری شروع ہو رہی ہے. آپ کھودتے چلے جائیں, نیچے جا کے پھر پلیٹیں زمین کی شروع ہو جاتی ہیں. بعض پلیٹیں برابر ہیں, بعض ایک دوسرے کے اوپر ہیں. انہی پلیٹوں میں جب حرکت پیدا ہوتی ہے تو زمین میں زلازل آ جاتے ہیں, زلزلے آ جاتے ہیں. اس لیے قرآن نے فرمایا کہ بتلاؤ مجھ سے پہلے کس نے آسمان و زمین بنائے. اسی لیے قرآن چیلنج انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. میرا اللہ چیلنج کرتا ہے, میرے بندے مجھے چھوڑ کے قبروں پہ سجدے کرنے والوں, مجھے چھوڑ کے درختوں کو پوجنے والوں, مجھے چھوڑ کے سیارات کو, ستاروں کو, ابراج کو پوجنے والوں, بتاؤ ان نے کیا بنایا ہے؟ اور یہ بتاؤ کہ ام لہم شرکن فی السماوات, یا چلو انہوں نے اکیلے نہ بنایا ہو, میری بنانے میں مدد کی ہو, شریک ہو گئے ہوں. جیسے تم کوئی دروازہ بناتے ہو, گھر بناتے ہو, 10 آدمی مل کے بنا, انہوں نے کوئی حصے داری کی ہو تو بتائیں ان نے کیا حصہ کیا؟ ان کا تو اپنا وجود نہیں تھا تو یہ حصہ کی حصےداری کا کرتے. جب میں نے آسمان و زمین بنائی ہے تو پیدا بھی نہیں ہوئے, ہم نے تو آدم بھی بعد میں پیدا کیا ہے. تو یہ کون ہے جن کو تم نے حاجت روا اور مشکل کشا بنا رکھا ہے؟ یہ حاجت روا تیرے تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, یہ تیرے غوث قطب ابدال تو ابھی دنیا میں بھی کوئی نہیں آیا تھا, ان کو تو وجود میں بھی نہیں ملا تھا. تو اس لیے قرآن چیلنج کر, اس لیے فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض, کہیں فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض, کہیں فرماتے ہیں خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام, کہیں فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس لیے حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ جب لفظ فاتر آیا, فاتر, تو میں حیران ہوتا تھا کہ اس کا معنی یہ تو ٹھیک ہے کہ پیدا کیا, کہیں فرماتے ہیں خالقا, کہیں فرماتے ہیں فاترا, کہیں فرماتے ہیں جعلا, کہیں فرماتے ہیں سیارا. اللہ نے قرآن میں لفظ فرمائے ہیں, لیکن خالق کے بجائے فاترا بدیع السماوات, کہیں فرمایا بدعا. اس کے معنی میں کیا فرق ہے؟ فرماتے ہیں ایک دن ہم بیٹھے تھے, حضور کے سامنے کچھ عربی تھے, کچھ بدو تھے, بیچارے ان پڑھ تھے, دیہات میں رہنے والے, جھگڑا لے کے آئے حضور کی خدمت میں. ان کا جھگڑا ہو گیا, حضور کے پاس آئے فیصلے کے لیے. حضور ہاں بھائی بتاؤ کیا بات؟ انہوں نے کہا حضور انا فطر تو. انہوں نے کہا نہیں حضور جھوٹ بول رہے ہیں, انا فطر تو. اس نے کہا حضور کنواں میں نے کھودا ہے, اب یہ مالک بن گیا. انہوں نے کہا حضور یہ جھوٹ بولتا ہے, میں نے کھودا ہے. تیسرے نے کہا حضور ان دونوں نے کھودا, ہم بھی ساتھ تھے. تو اب ابن عباس فرماتے ہیں مجھے سمجھ آیا کہ فاترہ مانا جیسے سب سے پہلے کنواں کھودا, پہلے کنواں نہیں تھا, جیسے ابتدا کی وہ فاترہ. تو اس کا معنی جب آسمان و زمین نہیں تھے جس نے بنائے تو وہاں لفظ فاترہ آتا ہے. کہتے ہیں اس دن مجھے ترجمہ سمجھ آیا. اسی لیے یاد رکھیں کہ جو عرب کی زبان ہوتی ہے نا, دیہات کی, وہ بڑی خالص ہوتی ہے. شہروں کی زبان جو ہے نا, جیسے شہری لوگ ہوتے ہیں گڑبڑ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ہندی بھی ہیں, سندھی بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, بنگالی بھی ہیں. وہ تو عرب مثال دیتے ہیں, ہندی سندھی سادات مکہ. وہ کہتے ہیں بھی آئے ہند سے, کوئی سندھ سے, کوئی پاکستان سے, کوئی بنگلہ دیش سے, مکے کے سادات بن گئے. عربی بیچارے دور 2 میل دور بیٹھے ہیں, مسواک بیچ رہے ہیں. وہ ایک دن آدمی کفیل کو لے کے گیا مکتب العمال میں اپنا کارڈ بنانے کے لیے. تو اس مدیر نے جب دیکھا تو اس نے پوچھا اس سے, اب وہ جو مکفول تھا وہ جناب باقاعدہ فرسٹ کلاس پینٹ پہنی ہوئی, کریز بالکل سیدھی ہے, ہاتھ میں رولیکس کی گھڑی ہے اور بڑا قیمتی اس نے جناب شرٹ پہنا ہوا. تو اس نے پوچھا کہ تم کفیل ہو یا یہ ہے؟
نہیں میں تو مقبول ہونے کا، اس کے بعد تو سیکھوں کی گھڑی ہے، تمہارے ہاتھ میں رلیکس کی گھڑی ہے، کفیل تو تم ہو، یہ غریب مقبول ہے تمہارا، کتنا روٹی کما کے دیتے ہو اس کو؟ تو انہی چیزوں نے یاد رکھیں، اسی سے پھر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں یار یہ کل آدمی آیا ہمارے پاس نوکر تھا، آج گاڑیاں ہیں نیچے اور اترتا ہی نہیں، آج تو حمام پیشاب کرنے جائے تو گاڑی پہ جاتا ہے، تو وہ اندھے تو نہیں ہیں، انسان ہیں۔ تم اپنے ملک میں جاؤ، تمہارے نوکر غریب اسی طرح بن ٹھن کے آئے تیرے سامنے، پھر دیکھو تم کیا کرتے ہو۔ تم تو اگر بس میں ہو گولی مار دو، یہ تو ان کا حوصلہ ہے، مسلمان ہے، برداشت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کا ایک نظام ہے، تو زبان جیسے بندے بدل جاتے ہیں نا، شہروں میں آگے زبان بھی بدل جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے نا یہاں کہیں سے گردے نا، یہ گاڑیوں کی کمپنی ہے نا شرکا تویوتا، کیوں لفظ ہے عربی کا ٹویوٹا، اب ٹویوٹا تو ان کو آتا نہیں، کیا کریں غریب، اسی کو بگاڑ کے کیا بنا دیا تویوتا۔ اچھا نیشنل ان کو آتا نہیں، کیا کریں غریب، نیشنل انگریزی کا یہ ناشیو نال، اس کو بنا دیں گے ناشیو نال، کیا کریں غریب، کہاں سے پڑھے نیشنل، کبھی انہوں نے پڑھا ہی نہیں زندگی میں، تو اب ہم نے ان کی زبان بھی بگاڑ دی۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں جی یہ کیا ہے جی شکشوکا، یہ کون سا عربی کا لفظ ہے جی شکشوکا، یہ کون سا عربی کا لفظ ہے، متبل، تبولا۔ تو شہروں میں آ کے ہم زبان کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، شکلیں بھی بدل گئی اور زبانیں بھی بدل گئی۔ جو بندے ماشاءاللہ پاکستان سے آئے تھے اور چادر بھی الٹی سیدھی تھی، ایک کنارہ نیچے تھا ایک کنارہ اونچا تھا، اب پینٹ پہن کے سمسونائٹ کا ماشاءاللہ بریف کیس ہاتھ میں اکڑ کے چلتا ہے غریب، اس بیچارے کو یہ بھی نام نہیں آتا کہ سمسونائٹ کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں، کسی سے پوچھے بتا کے بتائیں مجھے سمسونائٹ کس کو کہتے ہیں، ڈیلسے کا کیا معنی ہے، سمسونائٹ کا کیا معنی ہے، پیکورابان کا کیا معنی ہے، روشاس کا کیا معنی ہے، الزبتھ آلڈن کا کیا چکر ہے، سوال ہی جو تو ہم تو بنے ہیں نا، بنے نقلی امیر ہیں نا، اصلی تھوڑے ہیں جو باپ دادے سے ہیں۔ تو لیکن اسی لیے لوگ اپنے بچوں کو، میرے خیال میرے مدنی پاک نے کہا تربیت بھائی، مکے میں تو پیدا ہوئے لیکن تربیت بی بی حلیمہ کے پاس بنو سعد میں، کہ زبان بھی کھری، ہوا بھی سچی، محمد بھی سچا، پانی بھی کھرا، دودھ بھی کھرا، ہر چیز کھری، وہاں ملاوٹ ہے ہی نہیں، اس لیے بچوں کو بھیجا جاتا تھا۔ اسی لیے ایک دن حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ، سرکار آپ کبھی کبھی عربی کا ایسا لفظ بولتے ہیں، ہم بھی تو قریشی ہیں، عربی ہیں، ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تمہیں پتہ نہیں ہے، ولدت بمکہ تھا، میں مکے میں پیدا ہوا، زمزم سے گھٹی لگی اور بنو سعد میں میری تربیت ہوئی، میری عربی نہیں ہوگی اور کس کی اچھی عربی ہوگی؟ اس لیے بچوں کو دیہات میں بھیجا جاتا تھا کہ وہ فضا خالص ہے، بچے بھی خالص دودھ سے، خالص گھی سے، خالص مکھن سے، خالص آٹے سے، خالص پانی سے نشو و نما پائیں گے، پروان چڑھیں گے۔ آج تو ماشاءاللہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہے، دودھ ہے ڈبے کا، تعلیم ہے سرکار کی۔ آج تو اللہ کا فضل ہے نا جی، بچہ پیدا ہوا ڈبہ لگ گیا، بچہ پیدا ہوا ماشاءاللہ پاؤڈر والا دودھ، وہ اس کو ماں بیچاری حل کر کے دے رہی ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اندر خنزیر کا پاؤڈر ہے کیا ہے۔ کل کہتے ہیں بچے بڑے نافرمان ہیں، بیٹی تم نے کھلایا حرام ہے، نافرمان پیدا نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ میری بیٹی تمہاری اولاد نافرمان نہیں ہوگی، تم نے بھی ان کو گانے سنا سنا کے لوریاں دی ہیں، تم نے کون سا قرآن پڑھ کے سنایا ہے کہ اس کے دماغ میں تیری فرما برداری ہو کہ ماں کا مقام ہے؟ باپ کہتا ہے جناب ساری زندگی بچے کو پالا، بچہ مجھے گالیاں دیتا ہے، تم نے بھی تو حقہ بھروایا ہے نا اسے، ساری زندگی گالیاں نہیں دے گا تو کیا کرے گا؟ تم نے کون سا اس کو دین پڑھایا ہے کہ آپ سمجھے کہ باپ کا کیا مقام ہے اور ماں کا کیا مقام ہے اور فلاں کا کیا مقام ہے؟ یہ تو دین سکھاتا ہے نا، علم سکھاتا ہے۔
اللہ، اسی لیے آپ دیکھ لیں، آپ یورپ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، ساؤتھ افریقہ میں جائیں، آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، جہاں جہاں بھی الحمدللہ کافر ملکوں میں مسلمان آباد ہیں، جو بگڑ گئے وہ تو انگریزوں سے بھی آگے چلے گئے، ان کے بھی باپ بن گئے، اور جو نہیں بگڑے ہیں 4 سال کا بچہ انگلی پکڑ کے چلا رہے ہیں، اسی کو ٹوپی بندوائی ہے، اسی کو پگڑی بندوائی ہے، اسی کو نماز میں سب میں ساتھ کھڑا کیا ہے، ساتھ کھلاتے ہیں، ساتھ سلاتے ہیں، صبح کی نماز میں اٹھاتے ہیں۔ اب 4 سال سے جو بندہ صبح کی نماز میں اٹھنا سیکھے وہ نماز چھوڑ دے گا؟ ہم نے کیا سکھایا ہے بچے؟ اور جی بچوں کو نہ چھیڑا کریں، ڈانٹا بھی نہ کریں، جو کچھ کرے نا بچہ کوئی بات نہیں، اس کو بڑھ ڈانٹے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ ہمارے استاد جو تھے وہ تو مار مار کے طالب العلم کو بندر بنا دیتے تھے، تم کہتے ہو مار سے خراب ہو جاتے ہیں۔ آج حافظ عالم وہی بنے ہیں نا جنہوں نے مسجدوں میں مار کھائی ہے، جنہوں نے کاروں پہ اور صوفوں پہ بیٹھ کے پڑھا ہے، کتنے مولوی بن گئے؟ جو پہلا علم تھا وہ بھی گیا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے سب سے پہلے ان کو پیدا کیا۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، آگے کیا فرماتے ہیں؟ جاعل الملائکۃ رسلا، اور بنایا فرشتوں کو پیغام رسان۔ یاد رکھو کیا معنی؟ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ، پروں والے، اجنحہ مانا جناح، پر، مثنا و ثلاثا و رباع، 2 3 3 4 4۔ یاد رکھیں۔ اب اس میں اس قرآن کی آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جاعل الملائکۃ رسلا، رسل مانا رسول، رسول مانا پیغامبر، کیا مانا؟ اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے انبیاء کی طرف وہ کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ کیا مانا؟ کبھی تو جبریل اکیلے آتے ہیں، لیکن کبھی اب بہت سارے فرشتے بھی آتے ہیں۔ جاعل الملائکۃ رسلا، یعنی اللہ کے اور انبیاء کے درمیان واسطہ رسول پیغامبر کون ہے؟ فرشتے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا صرف یہ خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ چاہے نبی کے پاس بھیجے، اللہ چاہے تو غیر نبی کے پاس بھیجے۔ بی بی مریم کو بھی پیغام دینے والا کون ہے؟ فرشتہ ہے۔ بی بی موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو بھی پیغام دینے والا کون ہے؟ فرشتہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آنے والے بھی فرشتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ صرف نبی کے پاس آئیں، قوموں کو عذاب دینے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے، قوموں پہ آ کے درود و سلام بھیجنے کے لیے جب قرآن کی مجلس ہوتی ہے، حفت علیہم الملائکہ، ملائکہ آ کے ان کے اوپر اپنے آپ پر کھول کے ڈھانپ لیتے ہیں اس مجلس کو۔ اسی طرح جب لیلۃ القدر ہوتی ہے، تتنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں، حضرت جبریل اترتے ہیں، ساری رات اتر رہے ہیں، فرشتے اتر رہے ہیں، جا رہے ہیں، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، فرشتے سیاحین فی الارض ہیں، پھر رہے ہیں کہ کہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، کہاں حدیث کی تلاوت ہو رہی ہے، فرشتے حافظہ ہیں جو تیری حفاظت کر رہے ہیں، فرشتے ملہم ہیں جو تمہیں نیکی کا الہام کر رہے ہیں۔ تو یہ سب رسولن میں آ گیا۔ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ، کیونکہ انہوں نے آسمانوں سے آنا ہے، پھر آسمانوں کی طرف جانا ہے، اور آنا بھی تیزی سے ہے، جانا بھی تیزی سے، تو اللہ نے پردے دیے ہیں کہ پروں سے اڑ جاتے ہیں۔ اولی اجنحۃ مثنا، اب بعض علماء نے فرمایا یہ اجنحہ کی صفت ہے کہ کسی کو 2 پر دیے ہیں، کسی کو 3 پر دیے ہیں، کسی کو 4 پر دیے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ حصر نہیں ہے، یعنی بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حتیٰ کہ جبریل کے 600 پر ہیں، بعض ملائکہ کے 5000 پر ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ 4 اس کے سوا زیادہ نہیں، یعنی ایک بیان کیا گیا بھی اللہ نے 2 دیے، 3 دیے، 4 دیے، یعنی اور جتنا چاہیں لے۔ تو بعض علماء نے فرمایا یہ اجنحہ کی صفت ہے۔ اچھا، اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں یہ رسولن کی صفت ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا اولی
اجنحۃ، وہ فرشتے پروں والے، بس بات پوری ہو گئی. مثنا وثلاثا ورباع، وہ فرشتے کبھی دو دو آتے ہیں، کبھی تین تین آتے ہیں، کبھی چار چار بھی آتے ہیں پیغام. اب دیکھا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک فرشتہ تو نہیں آیا نا، کئی فرشتے آ گئے. اسی لیے تو آپ نے بچڑا بھونا گوشت آگے رکھا، کھاؤ بابا. ایک کے لیے تو نہیں تھا، تو بہت سارے. تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری مرضی آتی ہے ہم دو بھیج دیتے ہیں، مرضی آئے تین بھیجیں، مرضی آئے چار بھیجیں، مرضی آئے زیادہ بھیجیں. جب مسلمان کی روح قبض کی جاتی ہے تو ملک الموت کے ساتھ کئی فرشتے ہوتے ہیں. اگر مومن کی روح ہے تو خوشخبری دے رہے ہیں، کافر ہے تو اس کو عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں، تو کئی فرشتے ہوتے. تو بعد نے کہا مثنا و ثلاثا و رباع اجنحہ کی صفت ہے، یعنی دو دو پر ہوتے ہیں، تین تین ہوتے ہیں، چار چار ہوتے ہیں. بعد نے کہا نہیں بس الی اجنحۃ، بات پوری ہو گئی. کبھی اللہ فرشتے دو دو بھیجتے ہیں، کبھی تین تین بھیجتے ہیں، کبھی چار چار بھیجتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں یزید فی الخلق ما یشاء، اور جو چاہیں اپنے خلق میں جتنا چاہیں بڑھا دیں. کسی کو چار پر دیے ہیں. حضور پاک نے فرمایا کہ جب جبریل نے اپنے پر کھولے ہیں کسد الافق، زمین سے لے کر آسمانوں تک یہ خلا جو ہے یہ سارا بھر گیا. حکم اعلی رسول اللہ، حضور پہ بے ہوشی آ گئی، حضور زمین پہ بیٹھ گئے. حتیٰ کہ جبریل اترے، انہوں نے آ کے حضور کو اٹھایا، کہا انا جبرائیل وانت رسول اللہ، حضور میں جبریل ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں. کیوں ڈر گئے؟ میں نے آپ نے کہا تھا نا اپنی شکل دکھلاؤ. حضور نے فرمایا جبریل تمہارے اتنے بڑے پر ہیں، سارا آسمان زمین بھر گیا، اور بھی کوئی فرشتہ ہے جس کے زیادہ ہوگا؟ یا رسول اللہ میرے تو 600 پر ہیں، اللہ کے فرشتوں کے تو 5,000 پر بھی ہیں. تو اس لیے یزید فی الخلق ما یشاء، اپنے خلق میں جس کو چاہیں جو چاہیں زیادہ کریں. بعض علماء نے فرمایا اللہ نے انسان تو سب کو بنایا، لیکن کسی کو خوبصورت آواز دے دی، یہ زیادہ نعمت ہے. کسی کو اللہ نے جمال دے دیا، کسی کو رنگ زیادہ بہتر دے دیا، کسی کو قد بہتر دے دیا، کسی کو اللہ نے جلد بہتر دے دی، کسی کو اللہ نے بال خوبصورت دے دی. یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہیں، جو چاہیں فرمائیں. واللہ اعلم. اللہ اکبر. کہتے ہیں جی کہ ٹی وی چینل پر بعض عورتیں ہیں جو اسلامی چینل پہ تقریریں کرتی ہیں، خطاب کرتی ہیں، پردہ نہیں ہوتا ہے. ان کا سننا اور دیکھنا جائز ہے؟ عورت کو ویسے دیکھنا جائز ہے؟ نہیں، عورت کو یعنی کچھ نہ کریں صرف دیکھتے رہیں اس کو جائز ہے. تو اگر یہ حرام ہے تو وہ بھی حرام. ایک عقل کی بات ہے نا، اللہ نے عقل تو دیا ہے. اگر ایسے دیکھنا ناجائز ہے تو ٹی وی پہ بھی ناجائز. ایسے غیر محرم کی عورت کی آواز سننا ناجائز ہے تو ٹی وی پہ بھی ناجائز ہے، اور ریڈیو پہ بھی ناجائز ہے، اور ٹیپ میں بھی ناجائز ہے. اور پھر مردوں کے لیے مرد موجود ہیں، عورتوں کو تبلیغ کریں، مرد مردوں کو تبلیغ کریں. کہتے ہیں جی کہ میں نے 1,00,000 روپے انڈین ایک آدمی کو بطور امانت دیے، اس نے کسی دوسرے شخص کو بطور امانت دیے، اس سے وہ سامان چوری ہو گیا تو اس کا نقصان ہوا، تمہارا نقصان تو نہیں ہونا. تم نے تو اس کو دیے تھے، یہ تھوڑا کہا تھا اس کو دے دو. تمہیں یہ ادا کرے، وہ اس سے نہیں لے سکتا، امانت چوری ہو گئی. تمہارا کیا قصور ہے؟ تم نے جس کو امانت دیا اس کو یہ حق دیا تھا کہ دوسرے کو جا کے دے آؤ. نہیں دیا، تمہارا حق ہے، اپنا لو.
مجھے زیادہ لوگ کہتا ہے کہ زندہ انسان کے لیے عمرہ نہیں ہو سکتا ہے، اگر معذور ہے یا اس نے کہا کہ میرے لیے کرو پھر کر سکتے ہو، ایسی بات نہیں۔ صفا اور مروہ میں قرآن کی کون سی آیت پڑھیں؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ جب حضور پاک تشریف لے گئے تو آپ نے یہی پڑھا، ابدأ کما بدأ بہ اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ اعز جندہ ہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ۔ یہ حضور پاک نے پڑھا ہے، آپ بھی یہ قرآن کی آیت ہے، نہ بھی آئے تو بس کوئی بات نہیں، پڑھو گے تو ثواب ہے، نہ آئے تو دوڑنے کا نام صفا ہے، پڑھنے کا نام تو صفا نہیں ہے نا۔ ایک آدمی گیا صفا سے شروع کیا مروہ تک، اسی طرح 7 چکر، ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، صفا ہو گیا۔ مجھے دم دینا تھا، میں نہیں دے سکا، اب میں نے روزے رکھنے ہیں تو میں اگر ہفتے میں 2 کر کے رکھوں کوئی بات نہیں، 10 کٹھے رکھو مرضی ہے، ہر ہفتے میں 1 کر کے رکھ لو مرضی ہے۔ حمام میں استنجا اور پتہ نہیں کیا سب کچھ ہو سکتا ہے حمام میں۔ عورت ہے یا نابالغ لڑکا ہے اور لڑکی ہے، اس سے مشورہ لینا کوئی حرج نہیں۔ حضور پاک نے بی بی ام سلمہ سے مشورہ لیا جب آپ صلح حدیبیہ کے بعد صحابہ سے کہا کہ بھئی اب جانور ذبح کرو اور سر منڈاؤ اور احرام کھول دو، صحابہ چپ کر کے بیٹھے رہے، بی بی ام سلمہ نے مشورہ دیا، کیسی بات ہے؟ یہ تو کوئی منع نہیں ہے کہ عورت سے مشورہ نہ لو۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن الولید پشتو بولتے تھے، اللہ کو پتا مجھے تو ملے نہیں، مادری زبان ان کا پشتو تھا، مکے کا پیدا ہونے والا، مکے میں پشتو ہوتی ہے۔ خالد بن الولید، ولید بن المغیرہ، یہ تو سب سے بڑا مکے کا سردار ہے نا، یعنی ولید اتنا بڑا سردار تھا، مکے سے طائف تک اس کی جائیدادیں تھیں، باغات تھے، اور وہ بڑے نعوذ باللہ ناز میں کہتا تھا انا الوحید ابن الوحید، میرے مقابلے پہ کون ہے؟ اور جو مکے والوں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ نے ایک یتیم غریب پہ قرآن کیوں اتارا ہے، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ یہ 2 بستیاں ہیں، طائف ہے مکہ، ان میں سے بڑے آدمی پہ اتارتے، ولید پہ اتارتے، یہ تو اتنا بڑا آدمی تھا، وہ کیسے پشتو بولتا تھا؟ اس کا بیٹا ہے خالد۔ بنگلہ دیش کا سفر ہو گیا الحمدللہ۔ اگر ایک آدمی نے شادی کیا ہے اور اس کی اولاد نہیں ہوتی ہے، وہ کوئی اور بچہ لے کے پالیں، اچھی بات ہے، ثواب ہے، اجر ہے، متبنہ بنا لیں، لیکن اس بچے پر نام اس کے باپ کا ہوگا، تمہارا نام نہیں لکھا جائے گا آگے، اور یہ وارث بھی اس باپ کا ہوگا، تمہارا وارث نہیں بنے گا۔ جب بڑا ہو جائے گا تو پردے کے احکام شروع ہو جائیں گے، تمہارا کوئی حقیقی بیٹا نہیں ہے، نہ رضائی بیٹا ہے، اس لیے بچہ بنا لیں، لیکن بنانا الگ بات ہے، اپنا بچہ علیحدہ، اللہ نے نہیں دیا، راضی رہو الحمدللہ، اسی میں اللہ کی حکمت ہے۔ لیکن آج کل دنیا میں میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، کوشش کرو، علاج کراؤ، اللہ قادر ہے۔ اگر میں عصر یا فجر کی نماز کے بعد طواف کروں تو حنفی مسلک میں اس کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، فجر والی سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں جائز ہے، لیکن دیکھ لیا کریں، اگر کوئی مجبوری نہیں ہے حرم میں بیٹھو، آرام سے بعد میں پڑھو تاکہ کسی حدیث کی مخالفت نہ ہو۔ تو بہرحال آپ نے فجر کو 1-2 اکٹھے کر لیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں،
عصر کے بعد 1 2 3 طواف اکٹھے کر لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں۔ حنابلہ کے نزدیک، شوافے کے نزدیک حرم میں ہر وقت جب چاہے طواف کرے، جب چاہے نماز پڑھے، ان کے نزدیک جائز ہے۔ اور کندھا نکالنا جو ہے وہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں ہوتا ہے، بعد میں نہیں ہوتا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم 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 العلیم